اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 329، باب بچے کے اسلام قبول کرنے کی شرعی حیثیت۔ حدیث نمبر 686، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نبوی نقل کرتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس جملے کی وضاحت میں کل کی مجلس میں ایک بات ہو گئی تھی، فطرت اسلام ہے یا قبولیت حق کی طبیعت میں جو کشش ہے اور انسانی تخلیق میں جو اللہ رب العزت نے حق کی طرف میلان پیدائشی طور پر رکھا ہے، یا انسانی فطرت میں جو حق کی طرف جو جھکاؤ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ فطرت سے مراد ہے۔ گویا انسان کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا جائے اور اسے بیرونی نظریات آلودہ نہ کریں تو اللہ وحدہ لا شریک کی وہ بندگی کرنے لگ جائے گا اور اللہ کو وہ اپنانے، اللہ کی بندگی کو وہ قبول کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے عقلی دلائل بہت سارے دیے ہیں۔ تھوڑی سی بات کل ہو گئی تھی، آپ فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس بچے کو اس کی فطرت سے ہٹا کر یہودیت میں ڈال دیتے ہیں یا نصرانیت میں ڈال دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اچھے اور شعور مند والدین اور دیندار والدین اس حدیث کی روشنی میں اولادوں اور نسل کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے، اور مشرک والدین، بے دین والدین، ملحد والدین اور اللہ کے رسول کے نافرمان اور باغی والدین اپنی نسل کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر والدین کی مداخلت نہ ہوتی تو ان اولادوں کی دینی حالت خراب نہ ہوتی۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، بطور والدین ہمیں اپنی ڈیوٹیاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق بات کہنی تو صاف چاہیے، قطع نظر اس کے کہ ہمارا اپنا اس میں کیا کردار ہے۔ ہم اپنے کردار کو دیکھ کر حق کو چھپاتے رہیں تو دو غلطیاں ہو جائیں گی۔ ایک غلطی اپنا کردار ٹھیک نہیں، ایک غلطی کہ پھر بیان بھی ٹھیک نہیں۔ ہم دو غلطیوں کے متحمل نہیں ہیں۔ اعتراف کرنے میں ہمیں شرم نہیں آتی ہے، ماننے میں، شرمندہ ہونے میں، اعتراف اور اقرار کرنے میں اس میں ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کے پردے رکھے۔ والدین، اچھے والدین اپنی اولادوں کے نام رکھنے سے لے کر اسے کلمے کی تلقین کرنے تک اولاد کی ڈیوٹی دیتے ہیں، اور
اس کی عاقبت کے حوالے سے اس کی تربیت میں مکمل اور ذمہ دارانہ نگرانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اولادیں تھیں وہ انہی کے کہنے پر اور انہی کی تربیت کی وجہ سے جہاد میں جانے جا دیتے تھے اور خطرناک مشنوں پر نکل جاتے تھے اور علم کے لیے راہوں میں زندگی بسر کر دیتے تھے۔ اگر ماں باپ کا ماحول اچھا نہ ہو تو اولادوں پر لا محالہ اس کا اثر آتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تقریروں سے اولادوں کی تربیت نہیں ہوتی کہ اچھے اچھے لیکچر ان کے سامنے رکھے جائیں، انہیں پڑھایا جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، سن کر تھوڑا سیکھتا ہے۔ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، سنے وہ کچھ اور دیکھے وہ کچھ اور، تو اس پر دیکھنے کا اثر ہوگا، سننے کا اثر نہیں ہوگا، سننے کا اثر نہیں ہوگا۔ ہم انہیں اچھے اچھے لیکچر سناتے ہیں، اچھے تعلیمی ادارے دیتے ہیں، اچھی قوت گفتار دے دیتے ہیں، بہت کچھ انہیں پڑھا دیتے ہیں، لیکن اولادیں جو کی توں رہتی ہیں، اس لیے کہ ہم اچھے بن کر انہیں نہیں دکھا پاتے۔ ہمارا اچھا بن کے دکھانا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اولاد کو دینداری پر لانے کا۔ اب بے نماز والد یا والدہ اپنی اولاد کو کیسے نمازی بنائے گا؟ جو والد یا والدہ کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا یا کرتی، وہ اپنی اولاد کو کب قرآن پاک کی تلاوت پر آمادہ کرے گا؟ جو اذکار نہیں کرتا اس کی اولاد کو وہ اذکار کیسے کرائے گا؟ وہ خود مثال بنے، اولادوں کو پیغام پہنچ جائے گا کہ ہمارے والدین کے نزدیک کون سی چیز پسندیدہ ہے، وہ اسے اپنانے لگ جائیں گے والدین کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اور جو چیز وہ ناپسند کرتے ہیں اولادیں دیکھیں گی تو لوگ اولادیں پہلے ہی اندازہ لگا لیں گی کہ یہ بات ہمارے والدین کو پسند نہیں، چھوڑ دیں گے وہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ ان کا بیٹا کھڑا ہے۔ بیٹے نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جوڑا اور رانوں کے درمیان رکوع میں دے دیا۔ نماز کے بعد سلام پھیرا اور سعد بن ابی وقاص نے پوچھا بیٹے اس طرح کیوں کیا؟ کہا ہمارے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے ہیں، وہ ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہوگا۔ کہا بیٹے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے عبداللہ ابن مسعود پر، ابو عبد الرحمن پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ کیا کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو شاید یاد نہیں رہا، اس لیے وہ زندگی بھر یہ کرتے رہے۔ اب بچہ سیکھ رہا ہے، بچہ سیکھ رہا ہے کہ استاد کی وہ بات لینی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ استاد بھول بھی سکتا ہے، لیکن یہ بھی سیکھ رہا ہے کہ اگر رد کرنا ہے تو ادب کے انداز سے کرنا ہے، دل آزاری کے انداز سے نہیں کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں اس طرح بیٹھے، بیمار ہو گئے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں، تو ساتھ ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، وہ اسی طرح بیٹھ گیا اتحیات میں۔ سلام پھیرا، بیٹے آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ جو اس طرح بیٹھے میں اس طرح بیٹھ گیا۔ کہا بیٹے ان رجلای لا تحملانی، میں بیمار ہوں، میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ وہ دیا۔ بلکہ بخاری میں آتا ہے، فرمایا کہ اس طرح بیٹھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس طرح ہے۔ تو بچے نے کراس کویسچن کیا، اس نے کہا ابا جی پھر آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں، آپ پھر اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہا کہ ان رجلای لا تحملانی، میں بیمار ہوں، میں اس طرح بیٹھ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے علم کا تبادلہ ہو رہا ہے غیر محسوس انداز سے، کردار ہے جو آگے سیکھا جا رہا ہے، طریقہ ہے جو آگے سیکھا جا رہا ہے۔
تو عمدہ والدین ہوتے تھے اور عمدہ اولادیں ہوا کرتی تھی، عمدہ اولادیں ہوا کرتی تھی۔ اب ہم سمجھتے سمجھاتے بہت کچھ ہیں، پڑھتے پڑھاتے بہت کچھ ہیں، کھلاتے پلاتے بہت کچھ ہیں، ہم خود اچھی مثال بن جائے تو ہماری اولادیں ہمارے پیچھے چلی جائیں گی۔ آپ نے ابھی دیکھا یعقوب نامی یا عبد القدوس نامی یہودی بچہ جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کی موت کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، والد کی طرف اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیا کہو؟ یعنی اس حد تک تو اولادیں والدین کی بات مانتی ہیں۔ والد نے کہا آتے اب القاسم، بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ذمہ دار والدین بنائے، ہم پتہ نہیں اپنا حساب دیں گے یا اپنی نسلوں کا حساب دیں گے۔ لمحہ فکریہ ہے ان اولادوں، ان والدین کے لیے جو اپنی اولادوں کو بے دینوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، بے نمازوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، مشرکوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، سرکشوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں کہ بس کوٹھی بڑی ہے اور پیسہ زیادہ ہے اور بس اس لیے وہ ایک فرد نہیں دے رہے ہوتے، ایک بیٹی نہیں دے رہے ہوتے، دراصل ایک نسل دے رہے ہوتے۔ ایک جو آج کا ایک فرد ہے وہ 50 سال بعد 20 گھرانے ہیں، اور ہر گھر میں اگر 10 افراد ہیں یا 8 افراد ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 200 سے زیادہ افراد ہیں 50 سال کے اندر اندر۔ پھر اگلے 50 سال آپ لگائیں تو یہ 2000 سے بھی زیادہ ہو چکے ہوں گے۔ تو ایک صدی کے اندر ایک فرد کا جو پھیلاؤ ہے وہ 2000 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کم و بیش۔ ایک شخص کا فیصلہ غلط اور آگے نسل کی ساری غلطی چل جاتی ہے، پوری نسل کی غلطی چلتی ہے۔ اس لیے اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں اپنے بوجھ بھی ذمہ داری سے اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں لوگوں کا بوجھ ہم پر نہ پڑے، ہماری نسلوں کا بوجھ ہم پر نہ پڑے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یرجعون، ہم اتنا جوگے ہو جائیں کہ ہم اللہ کے حضور کہہ سکیں اللہ ہم نے اپنی ڈیوٹی دی تھی، ہم نے اپنی ڈیوٹی دی تھی۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ہمارے پردادا تھے حافظ غلام قادر صاحب، قادر بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء میں سے تھے، کہتے ہیں کہ یہاں جنوبی پنجاب کے کبار علماء میں شمار ہوتے تھے۔ میرے پاس 8-10 ان کی کتابیں رسالے بھی پچھلے دنوں آئے ہیں۔ تو دہلی سے مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، ایک خالص پیر پرست گھرانے سے تھے، خالص پیر پرست گھرانے سے تھے۔ نام ان کا پیر بخش، ایک کا نام پیر بخش تھا، ایک کا نام علی بخش تھا۔ اب ناموں سے اندازہ لگائیں، کوئی اللہ کا بندہ ملا، اور اس سارے قصے کو شاید 100 سال ہو گئے، 125 سال ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1329 میں یہ کتاب بڑھاپے میں لکھ رہا ہوں، آج 1445 میں ہم بیٹھے ہیں، 1445 میں بیٹھے ہیں، تو گویا یوں سمجھیے کہ 150 سال ابھی نہیں گزرا ہے، اور شاید اس نسل میں شاید 4-5 درجن علماء تو ایسے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے نکل چکے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ پیر پرست انسان جس کا نام پیر بخش ہے، جس کا نام پیر بخش ہے، خرافات میں گھرا ہوا انسان، ہاتھوں میں اور گلے میں اور پاؤں میں اور رانوں پر سارے تعویذ بندھے ہوئے ہیں، جس کا یہ دینی عالم ہے، جس کا یہ دینی عالم ہے۔ جنگل میں بھینس کے چرا رہا ہے، پانی پلانے کے لیے ایک ڈیرے پر آیا، وہاں کوئی صاحب علم، کوئی مواحد مسلمان بیٹھا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے جو بھی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو جزا نہیں دے سکتے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ جزا دے، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے۔ بچے کو دیکھا، اس نے اس طرح کے کڑے شڑے، اور بیٹے یہ کیا ہے، بچے نے اپنا موقف بتایا، اس بزرگ نے پیار محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سمجھایا کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ پھر ٹھیک کیا ہے، ٹھیک کے لیے راستہ دیا، بچہ علم سیکھنے کے لیے آ گیا، عالم بنا، کتابیں لکھی۔ آج ان کی نسل میں 4تھی پیڑھی میں ہم بیٹھ کر یہاں کتاب کھول کر عقیدے کی تطہیر کر رہے ہیں۔ ایک فرد اور ایک نسل، ایک فرد، اور اس کے بدلے میں اللہ ایک نسل کو ٹھیک کر دیتا ہے۔
ایک نسل کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس لیے فرد بہت اہم ہے۔ آپ کو جو فرد اللہ نے دیے ہوئے ہیں انہیں اسلام کا سفیر بنائیں، اسلام کا آپ خود بن کے دکھائیں، آگے یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ انشاءاللہ اس طرح ہو جائیں گے، اس طرح اللہ کی رحمت سے ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، اور یہ آپ کا خوبصورت طریقہ تھا بات سمجھانے کا۔ آپ نے فرمایا بھلا تم نے کبھی کسی بکری کے بچے کو پیدائشی طور پر کان کٹا بھی دیکھا ہے؟ جیسے وہ پیدائشی طور پر کان کٹا نہیں ہوتا، ویسے ہی کوئی پیدائشی طور پر ملحد مشرک نہیں ہوتا۔ یہ خرافات بعد کے ماحول سے، حالات سے انسان سیکھا کرتا ہے۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال میں قرآن پاک کی آیت پیش کی، اور قرآن پاک کی یہ سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں۔ یہ جو آیت ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اس سے پچھلی آیت ہے نا جو، اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اگر یاد ہو تو۔ سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہے، اس کی 29 نمبر آیت میں یہ دراصل مضمون چل رہا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار نہ بناؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، جس قانون پر، جس بنیاد پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی کرے۔ ذالک الدین القیم، یہ صراط مستقیم، صراط مستقیم یہ ہے، انعبدونی ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور اہم بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو فطرت کا مضمون ہے، فطرت کے مضمون پر محدثین نے، علماء نے، شراح حدیث نے، علماء عقیدہ نے بہت 20 صفحات میں اس کی وضاحت کو کھولا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے فطرت کے معنی کو واضح کیا ہے، ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے فطرت کے معنی کو واضح کیا ہے۔ سورہ روم کھولیں، اس کی 29 نمبر آیت ذرا نکال کے دیں مجھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رٹے نہیں مارا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ روم کی 29 نمبر آیت، سورہ روم ہوگی 21 نمبر میں، ٹھہریں ادھر فہرست دیکھ لینا آپ۔ سورہ روم دی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس سے پچھلی آیت کون سی ہے؟ حافظ سے کوئی پچھلی آیت پوچھنا تو امتحان۔ جی، ضرب لکم من انفسکم، جی، تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک بھی بن جاتا ہے کیا، اور وہ تمہارا پارٹنر ہو جائے اور غلام کی حیثیت تمہارے والی ہو جائے، یا کخیفتکم انفسکم، جیسے تم اپنی جائیدادوں کا پین فکر کرتے ہو ویسے وہ تمہاری جائیدادوں کا فکر کرتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کیا تمہارے درمیان؟ اسی طرح ہم آیات کو تمہارے سامنے کھولتے ہیں قوم کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ آگے جی، منیبین الیہ، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے پلٹ آؤ، واتقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکوں میں سے جنہوں نے دین میں پھوٹ ڈال دی۔ ہر جماعت اپنے، ہر گروہ اپنے نظریات پر خوش ہے۔ آگے بات دوسری طرف ہے، 29 نمبر آیت مجھے دکھائیں کہاں ہے، یہ ہے۔
جی یہی ہے، یہی مضمون چل رہا ہے، جیسے قاری صاحب نے پڑھا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہاری جانوں میں ہی تمہیں مثال دیتا ہے، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، کیا تمہارے غلام بھی تمہارے حصے دار بن جاتے ہیں، فیما رزقناکم، اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فانتم فیہ سوا، پھر تم آپس میں درجے میں برابر ہو جاؤ، تم بندے ہو کر میرے حصے دار بنتے ہو، بناتے ہو، تمہارا اپنا نوکر تمہارا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ تو مضمون توحید کا ہے، تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، ظالموں نے تو اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر علم۔ کون سی خواہشات کی پیروی کی ہے؟ کہ اللہ کے مخلوق میں اللہ کے حصے دار بنا کے، پیچھے تو مذمت اسی کی چل رہی ہے نا، شرک کی مذمت چل رہی ہے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون بھلا ہدایت دے سکتا ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور جسے اللہ پکڑ لے اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو کر لے، اکیلا کر لے، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ حنیف کا معنی ہے سب سے الگ ہو کر ایک طرف ہو کرنا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، خلاصۃ الکلام یہ ہے، پچھلی بحث کا مضمون یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ تیرا چہرہ دین کے حساب سے صرف ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ، توبہ کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین۔ آپ نے دیکھا فطرت کے لفظ کا معنی کھولا ہے قرآن پاک کی اس آیت نے، کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ شرک سے بیزار ہو جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کو اپناؤ۔ یہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو استدلال میں پیش کیا ہے، بڑا گہرا استدلال ہے، باریک بینی ہے، جس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی حیثیت واضح ہوتی ہے، جس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی حیثیت اور مقام واضح ہوتا ہے۔ اور مسلم میں آتا ہے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق اللہ رب العزت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی، تو اس وقت بھی استدلال میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاہتے ہو تو پڑھو، چاہتے ہو تو پڑھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اہل کتاب ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، جب عیسیٰ اتریں گے علیہ السلام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ بڑا گہرا اور علمی استدلال ہے وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اور یہاں بھی فطرت کے معنی کو کھولنے پر یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ صحابہ میں دو طرح کے ہوتے تھے، ایک وہ ہوتے تھے جو صرف رٹے مار ہوتے تھے، مسئلوں کا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، ایک مفتی ہوتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اور بعض موقع پر نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی رٹے ماروں میں گن دیا جاتا ہے، کہ بس یہ عبارتیں رٹ تو لیتے تھے لیکن معنی مفہوم کیا ہے یہ چیزیں دینے کے اہل نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے تاثر کو توڑنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ معروضات رکھی ہیں۔ باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، مشرک موت کے وقت اگر لا الہ الا اللہ کہے تو سر آنکھوں پر، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو سر آنکھوں پر ہے، جس حالت میں مرضی کہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا اللہ کے نبی، میں نے اسے اس وقت مارا جب اس نے مجھ پر حملہ کیا، اور میری تلوار اس پر جب سر پر پہنچی تو اس نے اس وقت کلمہ پڑھا، تو اس لیے میں نے مار دیا کہ اب تو یہ میرے ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ کا کیا کرے گا؟ بندہ اقتلتہ وہو یقول لا الہ الا اللہ، کیا تو نے قتل کر دیا اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا؟ کہاں ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا پھر لا الہ الا اللہ کا کیا کرے گا؟ کیا اللہ کے نبی وہ تو ظاہراً پڑھ رہا تھا، اصل میں تو نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس کا دل چیر کے لایا تھا؟ تجھے پتہ چل گیا کہ ظاہر پڑھ رہا ہے یا اصل پڑھ رہا ہے؟ کوئی اس حالت میں بھی کلمہ پڑھے تو سر آنکھوں پر ہے۔ کلمہ بندے کو قیمتی بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ عن المسیب ابن حزن
रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा हज़रत अबा तालिब अल-वफ़ात, ये मुसय्यब सईद इब्ने मुसय्यब के वालिद हैं, सईद के वालिद हैं। सईद इब्ने मुसय्यब मारूफ ताबईन में से हैं और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और कई एक सहाबा किराम के शागिर्दों में से हैं, फ़ुक़हाए सबा में से हैं। और इनके वालिद मुसय्यब भी सहाबी रसूल हैं और उनके वालिद हज़न यानी इनके दादा भी सहाबी रसूल हैं। इनके दादा भी सहाबी रसूल है। मुसय्यब से बस एक ही हदीस है ज़ख़ीरा अहादीस में, यही एक हदीस जो यहाँ आई है अबू तालिब की वफ़ात के हवाले से, इसके अलावा कोई हदीस नहीं है। ये बाप बेटा दोनों हाजिर खिदमत हुए थे हुदैबिया के मैदान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पड़ाव डाले हुए थे, वहाँ इनका तारुफ हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो आपने इनके दादा से पूछा यानी हज़न से पूछा, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हज़न है। आपने फरमाया, हज़न का माना है गमगीन। आपने फरमाया भल अंत सहल, नहीं नहीं आप तो सहल हैं यानी आसानियों और सहूलतों वाले हैं, गमगीन नहीं है। यानी अल्लाह करे आप खैर और सहूलत में रहें, अल्लाह आपको गमों से बचाए। हज़न नाम अच्छा नहीं है, सहल नाम अच्छा है। सहल सुहेल ये सहूलत के मानों में है, नरमियों के माने में है। लेकिन बंदा क्योंकि पहली ही मुलाकात है उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम और उसकी बारीकियाँ और उसकी तरबियतें और नज़रिए की गहराइयाँ इनसे आगाह नहीं है, तो इसलिए उस बंदे ने कहा कि नहीं, मैं उस नाम को पसंद करता हूँ जो नाम मेरे माँ बाप ने रखा, मैं नाम नहीं बदलना चाहता, मैं नाम नहीं बदलना चाहता। यकीनन कोई एतराज़ उन पर करने का किसी को कोई हक़ नहीं है। और उज़र हमारे सामने है, उज़र हमारे सामने है। जो बड़ी कुर्बानियाँ देने वाला भी इंसान हो, अगर उसके इब्तदाई पहले दिन देखेंगे तो उसमें वो बात नहीं होगी। सीखते सीखते तरबियत हासिल करते करते टाइम लग जाता है। अल्लाहु अकबर। तो कहा बल अंता सहलुन, तुम सहल हो। कहा नहीं, मैं तो हसन ही अपना नाम जारी रखूँगा जो मेरे माँ बाप ने रखा। आपने फरमाया चलो, हमारी ज़बरदस्ती नहीं है, मशवरा था, अगर आप कबूल नहीं करते हैं तो ना करें कबूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरफ नज़र फरमाया और सईद कहा करते थे ला ज़ालतिल हुज़ूनतु फ़ीना, हमारे घरों में अब भी गम आंगेज़ी और परेशानी और बेचैनी और घबराहट की जो कैफियतें हैं वो महसूस की जाती हैं। मैं जब अपने घरों की अफसरदगी देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि दादा ने नाम सही रखा होता या बदल लिया होता रसूलुल्लाह के कहने पर, तो पीछे पोतों नवासों की जो नस्ल में अफसरदगी है ये ना होती। आपने देखा एक ख़ता जो है, एक गलती जो है, एक गलत नाम रखने का जो गुनाह है, उसके असरात तीसरी नस्ल में पहुँचे हुए हैं। ला ज़ालतिल हुज़ूनतु फ़ीना, हम आले मुसय्यब के घरों में अब भी घबराहट और बेचैनी और गम की कैफियतें पाई जाती हैं। और मैं देखकर, ये तो आलिम ने देखा और भांपा ना, सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह ने, आलिम ने देखा और वो भांप गए कि ये क्यों आखिर हमारे घरों में, लोगों के घरों में खुशियां हैं और हमारे घरों में गम है, वजह क्या है? उसके घर में, उसके घर में, सारे भाइयों के, उनकी औलादों के, नवासों में, पोतों में, सब में गम गम की कैफियत है, बेसुकूनी की कैफियत है। तो मैंने तशखीस की और वजह पकड़ी। मेरे दादा ने रसूलुल्लाह के कहने पर अगर अपना नाम सहल रखा होता तो एक एक दांत में हंसी होती, हर हर घर में खुशी होती। हम बेचैन हैं क्योंकि दादा ने एक नाफरमानी की थी, दादा ने एक नाफरमानी की थी। और सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह, सुभान अल्लाह, इनके मुतालिक हमने पढ़ा है कहीं, इस वक्त हवाला मेरे इल्म में नहीं है, याद नहीं है। इनकी बेटी का रिश्ता मांगा था गालिबन वलीद के लिए, वलीद इब्ने मलिक के लिए मांगा गया था या मरवान के लिए मांगा गया था, नाम मुझे खालत हो गए हैं। बहरहाल उस वक्त के सरबराह ने अपने बेटे के लिए इनकी बेटी का हाथ मांगा था, तो सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया था। सईद इब्ने मुसय्यब ने इनकार कर दिया था। फिर इनका एक शागिर्द था
وہ کہیں چھٹیوں پر گیا ہوا تھا، واپس پلٹا تو افسردہ تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا میری زوجہ کی وفات ہو گئی ہے، میری زوجہ کی وفات ہو گئی ہے. تو آپ سید ابن مسیب نے کہا کہ بیٹے اگر تم پسند کرو تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دے دیتا ہوں، میں تمہارا گھر بسوا دیتا ہوں. تو وہ بیٹا کہتا ہے میرے ذہن میں نام تھا لیکن حافظہ کمزور ہو گیا ہے، نام نکل گیا ہے میرے ذہن سے، اب بھی تخیل میں آ رہا ہے لیکن زبان پر نہیں آ رہا. تو اس نے کہا، ہاں امام فروخ ہیں غالباً، محدثین میں سے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں فروخ نہیں ہے، بہرحال اللہ معاف فرمائے. اس نے منظور کیا اور ایک رنوے کو وہ رشتہ دے دیا. کسی نے کہا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا بیٹی کے ساتھ، وہاں ہوتی نوکر چاکر خادم اور محلات میں ہوتی، یہاں آپ نے چھپر میں اسے پھینک دیا ہے، بیٹی کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا. کہا وہاں مجھے بچی کی دنیا محفوظ نظر آتی اور یہاں میں نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہاں مجھے اس کی آخرت محفوظ نظر آتی ہے. اور دنیا بھی اچھے انسان کے ساتھ، خوشیاں ہیں جو محلات کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. خوشیاں محلات کے ساتھ نہیں ہوتی، پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتی، پیسوں کے ساتھ خوشیاں نہیں ہوتی ہیں. خوشیاں افراد کے ساتھ ہوتی ہیں، اچھے افراد کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اچھا انسان، خلیق انسان، اللہ کا فرم بردار انسان، اللہ کے ڈر والا انسان روکھی سوکھی کھائے گا اور وہ ساتھ رکھے گا، ہمدردی کرے گا. اور جس میں اچھائیاں نہیں ہیں اور اس کے پاس باقی سب کچھ ہو تو وہ جب آئے گا اذیت دے گا، تکلیف دے گا اور شرمندہ اور پریشان کرے گا. خیر کفایت کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی بات انشاءاللہ